तेजी से बदलते मुल्की और आलमी हालात हाजरा पर चुपता हुआ तबसरा, तल्ख हकाइक का बेबाक तज्जिया और अंदर की खबर बाहर की दुनिया के माहिरीन की ज़बानी। दारुल हुकूमत वाशिंगटन से बराह रास्त देखिए अनीस फारूकी के प्राइम टाइम शो में कैपिटल टीवी वाशिंगटन पर, रियासत-ए मुत्तहिदा अमरीका से। जी वेलकम व्यूअर्स, मैं हूं अनीस फारूकी। प्राइम टाइम आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी पर, और आज हम आपको बराह रास्त बग़ैर किसी गैप के सीधा लेके चलेंगे यूक्रेन। जी हाँ, जो कि आजकल ख़बरों में है और जहाँ पे बम गिर रहे हैं, जहाँ पे मिसाइलों की बारिश हो रही है। रूस ने उस पर जारियत कर दी है, एग्रेशन उसका जारी है, और वहाँ के शहरी डरे सहमे मज़लूम, वहाँ की आवाम बैठी हुई है इंतज़ार में कि हमारा मुस्तक़बिल क्या होगा। वहाँ पे रहने वाला एक शहरी क्या सोचता है, क्या देख रहा है, क्या हालात हैं, आज वो आपको एक्सक्लूसिव हम प्राइम टाइम पे दिखाने जा रहे हैं। और हमें प्राइम टाइम से ही हमारे एक पाकिस्तानी शहरी नुमान आलम साहब ने हमें ज्वाइन किया है। नुमान आलम एक जानी पहचानी शख्सियत हैं, लिखते रहते हैं, ब्लॉग करते हैं, अपना यूट्यूब चैनल है, और वो उस सूरत हाल के बिल्कुल मरकज़ में, शहर के वस्त में वाक़ बमों की आवाज़ें उनके कानों में गूंज रही हैं। उनके अहल खाना, उनकी फैमिली सहमी हुई है और वो परेशान है कि आने वाले दिनों में क्या होगा। आइए उनसे जानते हैं कि क्या सूरत हाल है। नुमान साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी। तो क्या आप वहाँ बैठे हुए हैं बिल्कुल मरकज़ में, और वहाँ पे आपको आवाज़ें भी आ रही हैं, माहौल भी दिख रहा है, एक खौफ की लहर भी है शहरियों में। कैसा महसूस हो रहा है वहाँ के लोगों को? क्या सूरत हाल क्या है इस वक्त वहाँ की? देखिए जी, यहाँ पर हमने सुना था कि जंग जब होती है तो खौफ हिरास होता है और सब कुछ। तो वो मुझे आज सुबह देखने को मिला जब मैं अपने घर की ग्रोसरी लेने गया। तो बहुत रश था कारों का, गाड़ियों का, और लोग जो थे वो अफरा तफरी की हालत में, हर कोई चीनी उठा के भाग रहा है, कोई आटा उठा के भाग रहा है। तो बैंकों ने जो है वो काफ़ी सारे लोगों के अकाउंट्स फ्रीज़ करना शुरू कर दिए। ट्रांज़ैक्शंस जो हैं वो नहीं हो रही। तो अफ़रा-तफ़री का आलम है, लोग, ज़ाहिर-सी बात है, लोग बहुत आप अपने कौन खौफ से में रह। किस शहर की बात कर रहे हैं? आप कहाँ पर हैं आप इस वक्त? अपना जो ज्योग्राफिकल सिचुएशन आप बताइएगा, लोकेटेड कहाँ हैं आप? मैं जी खारकोव। अच्छा, और ये कहाँ, जो मतलब जहाँ सारा एक्टिविटी हो रही है उसी के इर्द-गिर्द में सब कुछ हो रहा है? ये जो हमला हुआ है ये खारकोव के ऊपर हुआ है, कीव के ऊपर भी हुआ है, और नीचे एक शहर है खिरसोन, उसके ऊपर भी हुआ है, और फिर एक और शहर है सुमी, उसके ऊपर भी। हुँ, हुँ। अच्छा, अच्छा, अच्छा। और ये किस तरफ से, मतलब एक जानिब से हुआ है कि कई जानिब से हुआ है? ये जी ऊपर से हुआ है, शुमाल से, शुमाल मगरिब से, ईस्ट से यानी कि मशरिक से, और साउथ से। और जो वहाँ पे लोग शहरी रहते हैं, उनकी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है, जो ग्रोसरी करना या बैंकों में जाना या पैसे निकलवाना या आम सड़कों पे खुलेआम घूमना-फिरना, वो क्या सूरत-ए-हाल लग रही है इस वक़्त? देखिए, कल तक तो सब कुछ ठीक था, कल तक सब कुछ ठीक था। लेकिन आज सुबह से 4 बजे के बाद जब ये बॉम्बिंग वगैरह शुरू हुई है, तो हमारे शहर में, मेरे घर से थोड़ा-सा दूर करके, वो एक एक रडार स्टेशन था, उसके ऊपर 3 बम उन्होंने मारे, या पता नहीं मिसाइल मारे। तो वो जब से तबाह हुआ, तो सब लोग जो थे वो यानी कि हड़बड़ा के उठ गए। मैं भी उठ गया, सब लोग हम उठ गए, और उसके बाद तकरीबन 7 बजे तक तो कुछ समझ ही नहीं आई। ये 4 साढ़े 4 बजे ये काम हुआ था। फिर जब मुझे ख़्याल आया कि जाकर थोड़ी-सी ग्रोसरी ले लेनी चाहिए, दिमाग में एक चीज़ आई। जब मैं ग्रोसरी लेने गया तो वहाँ पे मैंने एक ऐसा खौफ का आलम देखा। हर कोई भाग रहा है, कोई चीनी पकड़ रहा है, कोई, मैं खुद भी जो कुछ मेरे हाथ में आया मैंने फटाफट पकड़ा, और पकड़ने के बाद खरीदारी करके भी, ये बिल्कुल वही है कि लोग बैंकों के सामने लंबी-लंबी कतारें लगी हुई हैं, और बैंकों ने जो है वो अ, उनमें पैसे खत्म हो गए एटीएम मशीनों में। कुछ बैंकों ने जो है वो कार्ड्स को ब्लॉक करना शुरू कर दिया, फ्रीज़ करना शुरू कर दिया। तो एक अच्छा, फिर गैस स्टेशंस के ऊपर वो दे हैव रन आउट ऑफ गैसोलीन एंड पेट्रोल। जी। अच्छा, जो सरकार है वहाँ की, या जो कि अरबाब इख्तियार है, इंतज़ामिया है, मशीनरी है, वो कोई ऐसा एलामिया के तौर पे अवाम को आगाह कर रही है कि नहीं कर रही, या अवाम इस वक़्त एक कन्फ्यूज़न का शिकार हैं? कैसा महसूस हो रहा है वहाँ की जो रियाया है जिसे कहना चाहिए? मज़लूम इस वक़्त देख रहे हैं हम, काफ़ी तस्वीरें इस वक़्त सामने आ रही हैं, कुछ लोग ज़ख्मी भी देखे गए हैं। तो क्या सूरत-ए-हाल है सरकार की वहाँ पर? जी, सरकार जो है वो तो खुद हमारी तरह ही है।
ہمارا جو پریزیڈنٹ ہے وہ بھی اس نے ہر 2-3 گھنٹے کے بعد کسی نہ کسی ٹیلی ویژن کے اوپر وہ بیچارہ آ کر بار بار یہ باتیں کر رہا ہے کہ میں آپ کے ساتھ ہوں، آپ نے مجھے ووٹ دیا، میں آپ کے ساتھ جیوں گا، میں آپ کے ساتھ مروں گا. اس طرح سے کیو سٹی کا جو میئر ہے، جو باکسر ہے، ایکس باکسر ہے، وہ بھی ہر 2-4 گھنٹے کے بعد بریفنگ دے رہا ہے کہ بھئی میں آپ کے ساتھ ہوں. تو سرکار جو ہے، سرکار کی جو مشینری ہے وہ کافی حد تک لوگوں کو پینک نہ ہونے کا مشورہ دے رہی ہے، لیکن لوگ پھر بھی پینک ہیں کیونکہ یہ ماحول ایسا ہے، تو اور کچھ نہیں کیا جا سکتا. میں صرف یہ جاننا چاہوں گا کہ جو موجودہ ہماری پاکستان کی حکومت نے ایک دورہ کیا ہے عمران خان کی سربراہی میں روس کا، اس ٹائمنگ پہ آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ وہاں پہ ریئیکشن، کوئی رد عمل ہے، یا آپ کی اپنی کیا رائے ہے اس بارے میں؟ دیکھیں، یوکرینینز جو ہیں خاص طور پر، یعنی جس کے اوپر حملہ ہوا ہے، یوکرینین عوام جو ہے، ان کو تو اس چیز سے کوئی لینا دینا نہیں ہے کہ کس نے ماسکو کا دورہ کیا یا نہیں کیا. لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ جو یورپین میڈیا ہے، اس پہ میں نے دیکھا ہے 2-3 پولینڈ کے اخباروں نے خبریں لگائی ہوئی تھی کہ دیکھیں جو وزیر اعظم جو ہے وہ پوٹن کے ساتھ ہاتھ ملا رہا ہے، اور ان کا جو سفیر ہے وہ یوکرین والوں کے ساتھ ہاتھ ملا رہا ہے. تو یہ ڈبل سٹینڈرڈز تک کی بات آ جاتی ہے. تو یعنی کہ یہ بہت ہی بےہودہ قسم کا ایک مذاق بن کے رہ گیا ہے، جو کہ ایک میرے خیال میں فیوچر میں جو ہے وہ یوکرینین بھی اس کو جانیں گے کہ یہ اچھی بات نہیں ہے. بالکل، اور کیونکہ جو حالات، جو ان کے مشیران ہیں، جو مصاحبین ہیں، جو صلاح کار ہیں، ان کو یہ سوچ سمجھ کے جو ڈپلومیسی کے جو دورے ہوتے ہیں ان پہ بعض اوقات چینجز بھی لانی چاہیے تھی، لیکن وہ نہیں لا سکے. آخر میں ایک بار اور میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ جو امن و امان کی صورتحال ہے، یا جو گولہ باری کی صورتحال ہے، وہ ہمیں دوبارہ ایک بار اور بتا دیجیے گا کہ کہاں کہاں ہو رہی ہے، اور شہری آبادی سے کیا وہ محفوظ ہے یا نہیں، یا کہیں ان کی جو تنصیبات ہیں فوجی صرف ان پہ حملے ہو رہے ہیں؟ جی دیکھیں، یہ جو آرڈر دیا ولادیمیر پوٹن نے، وہ تو آرڈر تو یہی تھا کہ یوکرین کی جتنی بھی فوجی تنصیبات ہیں ان کے اوپر حملہ کرنا ہے، شہروں کے اوپر حملہ نہیں کرنا. اور اس نے 12 بجے، آج یہاں کے ٹائم کے مطابق 12 بجے، پاکستان کے ٹائم کے مطابق 3 بجے کے قریب، اس نے ایک چھوٹا سا پیغام بھی دیا تھا، ویڈیو. اس میں اس نے کہا تھا کہ میں نے اپنے تمام فوجیوں کو یہ حکم دیا تھا اور دوبارہ دیتا ہوں کہ کسی بھی شہر کے اوپر گولہ باری نہیں کرنی. لیکن اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب گولہ باری ہو رہی ہے، کیونکہ میرے خیال میں اس کے علاوہ کوئی اور چارہ نہیں ہے. جب جنگ شروع ہو جاتی ہے تو پھر تو کچھ بھی نہیں دیکھا جاتا. لیکن یہ ہے کہ خوف و ہراس ہے لوگوں میں، بہت خوف و ہراس ہے. بلکہ میں آپ کو اپنی بات بتاتا ہوں کہ مجھ میں بھی خوف و ہراس ہے. میری یہ حالت ہے، بلکہ ہر گھر کی حالت ہے کہ ہم نے اپنے ڈاکومنٹس جو ہیں وہ ہاتھ میں لیے ہوئے ہیں. جو بھی پیسے تھے، کسی کے پاس $200، کسی کے پاس $500، کسی کے پاس 8,000، جتنے بھی پیسے تھے وہ لے کے جیب میں ڈال کے ہم تیار بیٹھے ہوئے ہیں اس چیز کے لیے کہ جو ہی اعلان ہوتا ہے کہ اٹس اوور اور روس نے ٹیک اوور کر لیا ہے ایسٹرن یوکرین کا، تو پھر ہم یہاں سے بھاگیں. کیونکہ اگر ہم یہیں پہ رہیں گے تو اس سے یہ ہوگا کہ ہمیں پتہ ہے کہ ہمارا فیوچر بہت ڈارک ہے. کیونکہ پھر یہ ہوگا کہ یورپین اور جو مغربی جو ممالک ہیں، امریکہ وغیرہ، وہ اس سائڈ کے اوپر ہم جیسے لوگوں کے اوپر پابندیاں لگائیں گے. ہم کہیں آ نہیں سکیں گے، جا نہیں سکیں گے. اس لیے ہم یہاں سے نکلنا چاہتے ہیں. جو ہی کوئی اعلان ہوتا ہے کہ اٹ از ڈن اور ٹیک اوور ہو چکا ہے، مشرقی یوکرین جو ہے یہ روس کا حصہ بن چکا ہے، تو یہ خبر سنتے ہی ہم فلی کرتے ہیں. یہ تقریباً ہر دوسرے گھر کی کہانی. میں ایک بات اور جاننا چاہ رہا تھا، کیونکہ میرے سامنے کچھ ویڈیوز آئی تھیں کہ جو پاکستانی اسٹوڈنٹس ہیں وہاں پہ، یا جو شہری ہیں جو وہاں سے انخلا چاہتے ہیں، ان کی مدد کے لیے ہماری حکومت نے، سرکار نے کوئی اقدامات اٹھائے ہیں آپ کے نالج میں کچھ؟ نہیں جی، اقدامات تو ایز سچ دیکھنے میں تو کوئی بھی نہیں آ رہا. لیکن آن دا گراؤنڈ جو سچویشن ہے وہ بھی بہت خطرناک ہے. وہ خطرناک اس لیے کہ آپ دیکھ لیں کہ یوکرین سے نہ تو کوئی جہاز اڑ کے جا رہا ہے، نہ کوئی جہاز اڑ کے آ رہا ہے. اور یوکرین کے سننے میں یہ آیا کہ یوکرین کے سب سے بڑے بڑے جو ایئرپورٹ تھے، برسپول ایئرپورٹ تھا، جولیانی ایئرپورٹ تھا، اوڈیسا کا ایئرپورٹ تھا، خارکوف کا ایئرپورٹ تھا. سننے میں یہ آ رہا ہے کہ یوکرینین ایویشن نے آج صبح 12-1 بجے کے بعد، پتہ نہیں کسی نے آرڈر دیا ہوگا، تو انہوں نے رن ویز جو ہے وہ سارے کے سارے تباہ کر دیے اپنے ہی ایئرپورٹس کے، کہ تاکہ ہم دشمن کو جو ہے وہ پلیٹ میں یہ سب کچھ رکھ کے پیش نہ کریں.
بہت بہت شکریہ نعمان اسلم صاحب، یوٹیوب پہ اپنے بلاگ میں بھی ہمیں ان چیزوں سے آگاہ کرتے رہتے ہیں. جی اپنا ذرا عالم صاحب اپنا بتائیے گا، جو یوٹیوب پہ اگر ہم آپ کو دیکھنا چاہیں اور ہمارے ویورز دیکھنا چاہیں تو آپ سے اپڈیٹ لیتے رہیں گے، اس کی بھی معلومات ہمیں دے دیجیے. جی بالکل، میں آپ کو لنک بھی بھیج دوں گا. یوٹیوب کے اوپر میرا چینل ہے، اس کا نام ہے ذوق تنقید، یا پھر آپ یوٹیوب کے اوپر جا کر صرف نعمان عالم ہی لکھ دیں تو وہ بھی پھر آپ کو میری شکل مبارک آپ کو نظر آ جائے گی. اور آپ تھینک یو، بہت بہت شکریہ. اپنا بہت خیال رکھیے گا اور کوشش کیجیے گا کہ جیسے ہی موقع ملتا ہے کسی حفاظتی جگہ پر آپ پہنچیں، آپ اپنے اہل خانہ کے ہمراہ، دوستوں کے ہمراہ، عزیز و قریب کے ہمراہ، اور امید کرتے ہیں کہ یہ تنازع جلد ختم ہوگا. ناظرین، جو آپ نے گفتگو سنی ابھی نعمان عالم صاحب کی براہ راست یوکرین سے، اس سے ہمیں ایک چیز کا اندازہ ہوتا ہے کہ کتنی گریو صورتحال ہے، کتنی خطرناک صورتحال ہے، اور لوگ کس طرح سے وہاں کے شہری اس سے نبرد آزما ہیں. یہ ایک پاکستانی شہری وہاں یوکرین میں موجود ہیں، کیف شہر میں، اور جن حالات کا سامنا کر رہے ہیں، جو وہ گراؤنڈ پہ دیکھ رہے ہیں، وہ آپ نے دیکھا، سنا ان سے، اور محسوس کیا کہ وہاں پہ اس وقت کیا صورتحال ہے. تو ان حالات میں جب کہ ایک قوم پہ ایک اگریشن، ایک جارحیت ہو گئی ہے، اس وقت ہماری حکومت وہاں کے دوستانہ دورے کر رہی ہے، یہ بھی ایک مناسب وقت نہیں تھا، اس کو تبدیل کیا جا سکتا تھا شاید، لیکن انہوں نے تبدیل نہیں کیا. بہرحال ہم نے کوشش کی کہ آپ تک اپڈیٹ دیں. پرائم ٹائم ود انیس فاروقی، کیپٹل ٹی وی واشنگٹن سے، اور یہیں تک ہمارا پروگرام تھا. انیس فاروقی کو اجازت دیجیے گا. تیزی سے بدلتے ملکی و عالمی حالات حاضرہ پر چپتا ہوا تبصرہ، تلخ حقائق کا بے باک تجزیہ اور اندر کی خبر باہر کی دنیا کے ماہرین کی زبانی. دارالحکومت واشنگٹن سے براہ راست دیکھیے انیس فاروقی کے پرائم ٹائم شو میں، کیپٹل ٹی وی واشنگٹن پر، ریاستہائے متحدہ امریکہ سے